20 سال قبل جب 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو رچرڈ آرمیٹیج اس وقت نائب امریکی وزیر خارجہ تھے۔ جنگ کے لیے اتحاد قائم کرنے میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے انہوں نے رابطے کیے تھے۔ کیا انہیں توقع تھی کہ جنگ 20 سال چلے گی اور اس کا اختتام یوں ہوگا؟ یہی سوال رکھا میں نے رچرڈ آرمیٹیج کے سامنے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ہم افغانستان سے کئی سال پہلے نکل چکے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کب کے نکل چکے ہوتے اگر ہم نے اپنی توجہ عراق کی طرف نہ کر لی ہوتی، اور جب انتظامیہ نے عراق کی طرف رخ کیا تو پھر افغانستان آٹو پائلٹ پر ڈال دیا گیا۔ وہ بہت احمقانہ آئیڈیا تھا۔ صدر بائیڈن بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کا کوئی مناسب وقت نہیں تھا۔ آپ جب 20 سال کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی وقت نظر آتا ہے جو وہاں سے نکلنے کے لیے درست تھا؟ جی ہاں، کئی مواقع تھے جب ہم اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے تورا بورا کے پہاڑوں پر بمباری کر رہے تھے، لیکن پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے، یا پھر جب صدر براک اوباما کے دور میں بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو ایسے کئی مواقع تھے۔ ہمیں بس ان عرب جنگجوؤں کو پکڑنے کے مقصد تک خود کو محدود رکھنا چاہیے تھا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سن 2001 میں نے اپنے صدر کے کہنے پر ISI کے ڈائریکٹر سے کہا کہ وہ قندھار جا کر ملا عمر سے ملیں اور انہیں سمجھائیں کہ اگر وہ عربوں کو پناہ نہ دیں اور ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن پشتون ولی کی روایت کے سبب ملا عمر نے انکار کر دیا اور حالات ایسے ہو گئے۔ لیکن اگر ہم عرب جنگجوؤں کو پکڑنے تک خود کو محدود رکھتے یا پھر افغانستان میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے بہت سنجیدہ کوشش کرتے تو بہتر ہوتا۔ ہم اور ہزاروں افغان آج بہتر مقام پر ہوتے۔ امریکہ کو ایک ایسے افغانستان کے ساتھ کیسے روابط رکھنے چاہیے جس کی قیادت طالبان کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ طالبان قیادت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کیسے قیادت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں اس بنیاد پر پرکھیں گے کہ وہ کیسی قیادت کرتے ہیں۔ کیا ہزارہ تاجک پشتون برادریوں اور خواتین سمیت سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ کیا شریعت کے بارے میں ان کا نظریہ کم سخت گیر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے خیال میں ان عوامل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ امریکہ ان سے کیسے تعلقات رکھتا ہے۔ کیا اس وقت امریکہ کو طالبان کے خلاف اٹھنے والی کسی مزاحمت کا ساتھ دینا چاہیے؟ صرف اس کے لیے کہ آپ میرے دشمن کے دشمن ہیں، آپ میرے دوست نہیں بن جاتے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کی حمایت کرتا ہوں تو کیا آپ کا نظریہ اور اقدار مجھ سے ملتی ہیں یا نہیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں ابھی حالات کے مزید واضح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے بطور سپر پاور اپنی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگایا؟ نہیں، آپ عسکری اور معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سپر پاور ہیں، لیکن اس طاقت کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں وہ اہم ہے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے ہم بہت دانشمند ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن یہ فوجی اور معاشی طاقت امریکہ کو کبھی اس مقام تک نہیں لے جا سکی جہاں وہ فتح کا اعلان کر پاتا یا سٹیل میٹ سے بہتر کسی نتیجے کا اعلان کرتا۔ سٹیل میٹ سے تو حالات بہتر ہوتے اگر ہم وہاں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ واشنگٹن کی ٹائم لائنز غیر حقیقی تھیں اور اس کی ترجیح جنگ پر زیادہ سے زیادہ پیسہ لگانا بن چکی تھی، جس سے کہ پھر افغانستان میں بھی بدعنوانی کو فروغ ملا۔ ہماری بڑی ناکامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تاریخی طور پر ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ سب لوگ حالات کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ سب کی اپنی منفرد تاریخ ہے، ثقافت ہے، اپنے مقامی سیاسی ایجنڈے ہیں، اور ہم اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، اور ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ ویتنام جنگ میں فوجی تھے، کیا یہ صدر بائیڈن کا ویتنام ہے؟ فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، طویل مدت میں اس کے اثرات تو اچھے نہیں ہوں گے۔ ابھی تو ہمارے دشمن مطمئن ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انخلا کا فیصلہ درست تھا، مگر جس انداز سے اس پر عمل ہوا وہ بہت غلط تھا۔ اور آپ کے خیال میں مستقبل میں کیا امریکہ کی بیرون ملک مداخلت کے امکان کو اس صورتحال سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا پڑنا چاہیے؟
I would like to say it would make مجھے امید ہے کہ ان حالات کی روشنی میں ہم آئندہ کہیں مداخلت بہت سوچ سمجھ کر کریں گے۔ میرے خیال میں اس خطے میں تو اب بہت ہو گیا، لیکن بیرون ملک مداخلت کی بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے پاناما میں ہمیں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے جانا پڑا، یا بلکان کی جنگ۔ لہٰذا بیرون ملک مداخلتوں کا یہ اختتام تو نہیں، لیکن ہاں اس خطے میں کافی ہو گیا۔